قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ایک ایسے موضوع کے اوپر ہے کہ اس سے پہلے جمعہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکے، اگرچہ اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کے اہم نکات مختصر سی اس وقت میں گوش گزار کریں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک نہایت ہی اہم شخصیت کے حامل، جن کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ویسی سلطنت اللہ رب العزت نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داود علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام میں سے نبی ہیں۔ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزانہ طور پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ لحن عطا کیا تھا، یہ خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جس وقت وہ خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ کے حکم سے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ویسے تو دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا تسبیح بیان کرنا، یہ بطور خاص معجزہ ہونا اور ایک خاصیت ہونا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں کی اور ان پرندوں کی تسبیح جو ہے وہ باقاعدہ سنی جا سکتی تھی، جس طرح کہ حضرت داود علیہ السلام کی تسبیح جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی۔ تبھی یہ معجزہ بنتا ہے۔ اس کو ایک دوسری حدیث سے میں سمجھا ہوں، جو اس کی تشریح غالباً امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا ایک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لقمے کی تسبیح جو ہے وہ سنی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لقمے کی تسبیح جو ہے وہ صحابہ اکرام نے سنی۔ تو اس کی تشریح میں لکھا گیا کہ دراصل اس لقمے کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے۔ اس لقمے کی اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے تو ہر چیز ہی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر چیز اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ تو اس لقمے کی اس تسبیح کا صحابہ اکرام کا سن لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس تسبیح کا سنایا جانا، اس تسبیح کا انسانی کانوں میں پڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو حضرت داود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ لحن عطا کیا تھا خوبصورت، جس کا ذکر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بھی کیا کہ جب ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر ہے قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ جب صحابی کو خوبصورت آواز میں، خوبصورت لحن میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو جب ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، جب انہوں نے اپنی تلاوت مکمل کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں سے ایک آواز کا حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام خوبصورت پڑھتے تھے، اسی طرح اس کا ایک حصہ، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ لوہے کو ڈھالنا اور اس سے زرہ بنانا اور اس کا استعمال کرنا جو ہے، اس کا علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دیا تھا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی لوہے کو استعمال کرنا، لوہے کو ڈھال لینا، اس کو مروڑ لینا، اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر لینا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور داؤدی روزوں کا ذکر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو آخری اجازت دی تھی کہ اگر بہت زیادہ تو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو پھر وہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ ایک دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن آپ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ مختصر سا تعارف ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی، وہ سلطنت عطا فرمائی کہ ویسی سلطنت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جن صورتوں میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ سبا میں ہے، ان میں سے، اور سورہ البقرہ میں بھی ہے، ان میں سے اگر آپ مختلف طرح سے مشاہدہ کریں تو مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے اعتبار سے مشکل مقامات میں سے یہ مقامات، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، اور بالخصوص یہ سورہ صاد کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مقام یہ سمجھنے کے اعتبار سے مشکل ترین مقامات میں سے ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سلطنت کا ذکر ایک حدیث میں اس طرح بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا عمل تھا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نماز میں نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا سلام پھیرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز میں آج ایسے آگے ہوئے تھوڑا سا اور پھر پیچھے ہوئے، یہ کیا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان جن تھا جس کے ہاتھ میں انگارہ تھا، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے دسترس عطا فرمائی، میں نے آگے ہو کر اس کو پکڑنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو پکڑ لیتا اور یہاں پر باندھ دیتا، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اور وہ یہ دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت اس کے بعد کسی اور کو نہ عطا کی گئی ہو، ایسی سلطنت مجھے عطا فرما کہ ویسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اور یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول کر لی گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے اس جن کو اس لیے نہیں پکڑا کیونکہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ اور آپ کو جو سلطنت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس کے خواص کیا تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، یہ حشرات کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیا کرتے تھے۔ نہ صرف ان بولیوں کو سمجھ لیا کرتے تھے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ پرندے اور یہ جانور وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں رعایا کی حیثیت بھی رکھتے تھے، یعنی آپ کے تابع فرمان تھے،
جس کا ذکر جس کا علم اس واقعے سے ہو جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک میٹنگ کہہ لیں، یا جس طرح بادشاہ کا ایک دربار جو ہے وہ لگتا ہے اور اس میں سارے جو اہم وزراء ہوتے ہیں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ اس میٹنگ میں، ہماری اس حاضری میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، یہاں تک کہ اس کو ذبح نہ کر دوں الا کہ وہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، واقعہ آگے ہم بیان کرتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پرندوں کی ہدہد وغیرہ کی بولیاں جانتے تھے، ان کی آوازوں کو سمجھتے تھے، ان سے کلام کر سکتے تھے، ان سے باتیں کر سکتے تھے، نہ صرف یہ بلکہ یہ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بھی تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جس کا ذکر اسی واقعے میں آگے چل کے آ جائے گا کہ جس واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو طلب کیا تو اس مجلس کے اندر ہی جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کے تابع موجود تھے۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کے ساتھ بھی مکالمہ موجود تھا۔ اور اس کا ذکر سورۃ النمل کی اس آیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ یہ بنتی ہے، اور آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس شکر پر قائم رکھنا، کس بات پر کہ ایک چونٹی اپنے لشکر کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، جس نسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النمل ہی رکھ دیا گیا، جو کہ چونٹی کو کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور وہ کیا کہ چونٹی اپنے لشکر کو آواز دے کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں لا علمی میں اور غیر شعوری طور پر سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے نہ روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کی اس بات کو سن لینا اور قرآن مجید کا اس کو ذکر کر دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی کہ آپ ان دوسرے مخلوقات کے آوازوں کو سمجھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، ان سے کلام کر سکتے تھے کہ جن کو کوئی دوسرا جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواؤں کو کر دیا تھا، یعنی ہوائیں جو ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھیں، اور سفر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت محدود کر دیا گیا تھا انہی ہواؤں کے ذریعے سے۔ اگرچہ اس کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، اور اس میں جو بات واضح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے، بعض نے کہا ہے کہ چونکہ اس دور میں بحری جہازوں کے ذریعے بہت سفر کیا جاتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بحری جہاز اس دور میں ہواؤں کے دوش پہ ہی چلتے تھے، جدھر کی ہوا ہوتی تھی بحری جہاز کے لیے سفر ادھر ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو اپنے بحری جہازوں کے موافق چلا کر جو سفر ہے مہینوں کا، اس کو دنوں کے اندر اس کو کم کر کے کر لیتے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھیں، آپ ہواؤں کو حکم دے کر ان کے ذریعے سے سفر کر لیتے تھے، اپنی سواری کو اڑا لیتے تھے، یا جو بھی طریقہ کار حضرت سلیمان علیہ السلام اختیار کرتے تھے۔ یہ اس کی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح سفر کیا کرتے، جیسا کہ بعض آپ نے ہمارے بچوں میں تو یہی بات مشہور ہے نا کہ وہ سلیمانی قالین، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو پٹولے ہوتے ہیں نا، پٹولے جو گھروں میں بچے یا پہلے ہماری نانی دادیاں وہ روئی کے بنا کر ان کے اندر جو ہے وہ بھر کر ایک پٹولا سا بنا لیتی تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک چھوٹا سا گھوڑا، تو اس کے پر بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ گھوڑے کے تو پر تو نہیں ہوتے،
یہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی معصومیت سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے اور پروں سے وہ اڑ کے جو ہے وہ سفر کیا۔ تو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں بچوں میں، ہمارے ہاں کارٹونوں میں قالین دکھایا جاتا ہے، قالین پہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہوا کے دوش پہ وہ اس کو اڑا کر لے کر جا رہا ہے، یا اسی طرح مختلف کارٹونز، یہ سب ایک کہانی کی حد تک اور ایک مشہوری کی حد تک بات ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ احادیث میں کہیں بیان ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے سے سفر کس طرح کرتے تھے۔ کیا کوئی قالین تھا جو اڑتا تھا؟ کیا پورا لشکر ہی اڑا کر لے جایا کرتے تھے؟ لیکن قرآن نے اتنا واضح کر دیا کہ ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا جو آپ کی مسافت کو کم کر دیتے۔ ایک بات اور بھی بڑی مشہور ہے، میں اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ کر دوں کہ وہ روایت جو ہے اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور دیگر تمام محققین علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو چونٹی کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چونٹی جو ہے وہ الٹی لیٹی ہوئی ہے، اس کے پاؤں اوپر کو ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کر رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کہا کہ آؤ ہم واپس چلتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم نے دعا تو کی ہی نہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بارش ہو جائے گی۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چونٹی کی دعا کرنے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ تو یہ واقعہ، یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے کہ اسی دربار کے اندر جب آپ نے ہدہد کو غائب پایا تو یہ بات کہی کہ اگر وہ میرے پاس ایک معقول عذر لے کر نہیں آتا تو سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ چنانچہ پھر جب وہ آیا تو پوچھا تو اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی یقینی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ میں ایک قوم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جس کے اوپر ایک عورت کی حکمرانی ہے اور وہ قوم اللہ اور اس کے احکامات سے غافل ہے، فراوانی وافر ہے، بڑی مالدار قوم ہے، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ہی ملکہ سبا کو یہ خط لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس خط کا آغاز کیا۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورۃ النمل جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر ایک آیت کے اندر جو ہے وہ استعمال کی گئی، یہ وہ خط کا ذکر تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو لکھا تھا۔ جب ملکہ نے وہ خط پڑھا، اپنے رفقا اپنے وزراء سے مشورہ کیا، انہوں نے تو ظاہر ہے وزراء نے تو ظاہر ہے اپنی طاقت ہی دکھانی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صلح کر لینی چاہیے یا ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے یا بادشاہ کی سلیمان علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم طاقتور ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی جو آپ کا حکم۔ پھر اس کے بعد اس ملکہ نے ایک یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے سمجھدار خاتون تھی، آخر ایک حکمران تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے اس نے ایک وفد بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے تحائف، قیمتی ترین تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک وفد بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دو باتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ جس سے اس کا دل جو ہے وہ موم ہو چکا تھا، بلکہ تین باتیں ایسی ہو گئیں۔ نمبر ایک، اس خط کا غیر فطری طور پر بجائے اس کے کہ کسی انسان کسی قاصد کے ذریعے سے آنا، ایک پرندے ہدہد کے ذریعے سے ایک خط کا آنا، ظاہر بات ہے یہ حیرانگی والی بات تھی کہ اتنی ایسا بادشاہ، ایسی سلطنت کا حکمران کہ پرندے اس کے کام کر رہے ہیں، یہ بات ملکہ کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک بات، دوسری بات، اس خط کا عام روایتی انداز سے ہٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہونا اس بات کی سب سے بڑی نشاندہی تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اتنی عظیم حکمرانی کرنے والا شخص اپنے خط پر
اپنا نام نہیں لکھ رہا بلکہ وہ لمحے لمحے پر اپنے رب اللہ رب العزت کے نام کے آگے جھک رہا ہے۔ جبکہ عام رواج یہی تھا کہ بادشاہوں کی طرف سے جب خط لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر بادشاہ کا نام ہی لکھا جاتا تھا۔ ہرقل علیہ السلام کا خط بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پھاڑ دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ختم نبوت کی مہر جو بنوائی تھی وہ بھی اسی لیے بنوائی تھی کہ بادشاہوں کے خط اس وقت تک پڑھے ہی نہیں جاتے تھے جب تک کہ ان کے اوپر بادشاہ کی سٹیمپ موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو بادشاہوں کے خطوط کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، ایک لیول ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے، یہ بات بھی اس کے لیے حیران کن تھی۔ پھر تیسری بات کہ اس نے قیمتی ترین تحائف جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے اس کے دل پر ایک تیسری چوٹ یہ لگائی کہ یہ بادشاہ لالچ اور طمع نہیں رکھتا، لالچ اور طمع اس کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ دل سے اپنے آپ کو تسلیم کم کرتے ہوئے اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بالمشافہ جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب بادشاہ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں چلے جاتے نا، آج کل تو ہر بندہ ہی اپوائنٹمنٹ لے کر جاتا ہے، پہلے موبائل پہ فون کرتے ہیں جی میں آ جاؤں، وہ کہتا ہے جی ہاں آ جائے میں فارغ ہوں، تو پھر ہی ہم جاتے ہیں نا۔ تو بادشاہوں نے جب جانا ہوتا ہے تو وہ بھی پہلے خبر گیری کرتے ہیں۔ تو اس نے جب ملکہ نے جانا تھا تو اس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، تب یہ وہ قرآن کا اہم ترین مقام ہے، مشکل ترین مقام ہے، اور جس سے لوگوں نے عجیب عجیب فلسفے اور عجیب عجیب نظریات بھی جو ہے وہ بنا لیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس دربار میں موجود ہیں، جنات موجود ہیں، انسان موجود ہیں، پرندے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت کون میرے پاس جلد از جلد لا سکتا ہے؟ اس تخت کی تعریف ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کر دی تھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ اس ملکہ کی بادشاہت، اس کی سلطنت میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کی بادشاہت اور سلطنت میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کا تخت بہت شاندار ہے، اس کا تخت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جب اس بات کا ذکر کیا تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے یہ اعلان کیا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت جو ہے وہ آپ کے روبرو لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ یہ اس نے پیشکش کی، لیکن پھر ایک بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اس بارے میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہیں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا، وہ بندہ کون تھا، اور اس بات کی بھی کہیں وضاحت موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں، کہ اس کے پاس کس کتاب کا علم تھا، وہ کون سی ایسی کتاب تھی، وہ کون سے ایسے کلمات تھے۔ لیکن یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ اس کا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا اور اللہ کی عطا تھی، اور اللہ کے لیے یہ کام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بندے کے پاس جو علم تھا وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم تھا۔ اس سے یہ بات بہرحال انسان ضرور تسلیم کر سکتا ہے کہ ایسا علم موجود ہے کائنات کے اندر، اور انسان ایسا علم حاصل کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ ضرور موجود ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کے کوئی صفاتی کلمات ہوں، چاہے وہ اللہ رب العزت کا کوئی انتہائی قرب ہو، لیکن ایسا علم بہرحال موجود ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنی طویل سفر سے پلک جھپکنے سے پہلے ایک اتنی بڑی چیز جو ہے وہ اپنے روبرو لے آئے۔ چنانچہ جب
ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس ملکہ کو اندازہ ہو جائے، ملکہ سبا کو، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنی طاقت عطا فرمائی، اور ایک وہ جنگ، ایک خونریز جنگ ہونے سے بچ جائے اور وہ ملکہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ حیران ہو گئی اپنا کأنہ ہو، اس نے کہا کہ گویا یہ لگتا تو ایسے جیسے یہ وہی ہے، اور وہ وہی تھا، اس کا تخت وہی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا مزید اندازہ ہو گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے محل کا وزٹ کروانے کے لیے جب لے کر چلے تو اس نے اپنی شلوار جو ہے وہ اس ڈر سے تھوڑی سی اوپر کر لی کہ اس کو ایسے لگا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فرش جو تھا وہ ایسا تھا کہ گویا پانی کے اندر اس کو چل کے جانا پڑے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض فرش ایسے ہوتے ہیں، اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے اور نیچے پانی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آرٹیفیشل نمایاں ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا فرش جو تھا وہ اس قدر شاندار تھا، قرآن نے اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی کہ اس کے نیچے پانی چل رہا تھا یا وہ پانی میں تھا یا کیا تھا، لیکن وہ اتنا شاندار تھا کہ اس کو ایسے لگا ملکہ کو کہ جیسے اس کو پانی میں سے گزر کے جانا پڑے گا، حالانکہ وہ فرش تھا، وہ پانی نہیں تھا، وہ فرش تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی سلطنت کو دیکھ کر ملکہ سبا اسلام قبول کر لیتی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بغیر کسی خون ریزی کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس علاقے کو بھی اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، جس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص مقدمہ لے کر آیا، اور وہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھیں۔ رات کے وقت بکریوں نے اس کے کھیت کو خراب کر دیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو سماعت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ چونکہ اس بکریوں نے اس کے کھیت کو خراب کیا ہے، لہذا اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اس کا نقصان ہوا ہے نا، تو یہ ساری کی ساری بکریاں جو ہیں یہ کیا کیا جائے، یہ کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ جو ہے وہ سکھایا، یعنی بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ بتایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر جو فیصلہ کیا وہ اس فیصلے سے زیادہ بہتر تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی ان کی ایک عام جج کی حیثیت سے تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی تیز بولنے کی وجہ سے، اپنے مقدمے کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے، جب دو آدمیوں کا جھگڑا آپ کے سامنے پیش ہوا نا زمین کا، تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ جب ایک جج کی حیثیت سے فیصلہ کرنا، جب وحی آ گئی تو پھر تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، لیکن یاد رکھو جس نے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا ہے۔ تو ایک جج ہونے کی حیثیت سے، جج ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو انسان، حاکم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر اس کو ایک ثواب بہرحال ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی یہ فیصلہ سجھایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں کہ بکریاں ہی اس کو دے دی جائیں اور یہ بالکل ختم ہو جائے، بلکہ آپ نے کہا کہ جس کی بکریاں ہیں اس کو کھیت دے دیا جائے اور کھیت والے کو بکریاں دے دی جائیں۔ چنانچہ یہ بکریوں والا کھیت میں دوبارہ بیج بوئے، دوبارہ ہل چلائے، دوبارہ محنت کرے،
اتنی دیر کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ حاصل کرے جب اس کا کھیت دوبارہ اس پوزیشن پر آ جائے جس پوزیشن پر بکریوں نے کھیت خراب کیا تھا. جب فصل دوبارہ لہلہانے لگے تو بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت والے کو اس کا کھیت جو ہے وہ واپس کر دیا جائے. یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، جس کو اللہ رب العزت نے ایک سورۃ الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ایک اہم واقعے کے طور پر پیش کیا. ایک اور اہم ترین بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ تھی وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کیا کرتے تھے. آپ کے حکم سے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے. آپ کے حکم پر انہوں نے بڑی بڑی مہمان نوازی کے لیے دیگیں جو ہیں وہ تعمیر کی تھیں، اور آپ کے حکم پر عمارتوں کے اوپر خوبصورت نقش و نگار کیا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایسے ہی ایک لاٹھی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں جنات کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ زمین کے ساتھ کھڑے کھڑے ٹیک لگائے کھڑے کھڑے اللہ رب العزت نے بتانا تھا نا، تو اس لکڑی کی اس لاٹھی کو اس سٹک کو جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا. اس کو سیونک جسے ہم بولتے ہیں نا دیمک، وہ دیمک اس کو لگ گئی. حتیٰ کہ وہ دیمک اس لاٹھی کو کھاتی رہی اور جب اس دیمک نے اس لاٹھی کو لکڑی کی لاٹھی کو بالکل کمزور کر دیا اور وہ لاٹھی گر گئی ٹوٹ گئی، تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں. اور تب جنات نے اس بات کا اعتراف کیا. ان کو بھی شاید یہ زوم تھا جو کہ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے، اور آج بھی انسانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ شاید جنات بھی غیب کا علم جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جنات نے اعتراف کر لیا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہمیں اتنی مشقت اتنی دیر برداشت نہ کرنی پڑتی. کیا مطلب کہ انہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم نہیں ہوا. تب ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ چھڑی دیمک کے کھانے کی وجہ سے ختم ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر گئے، تب انہیں علم ہوا. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جنات، کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس جن ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے کسی کے پاس جن ہونا یا نہ ہونا. لیکن جن بھی آپ کو غیب کے بارے میں خبر نہیں بتا سکتے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے بارش کب کہاں کیسے نازل ہونی ہے. اللہ وہ جانتا ہے، اللہ ہے جو جانتا ہے تمہارے ساتھ کل کیا ہونا ہے. اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. اللہ جانتا ہے تمہاری موت کب واقع ہوگی. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کر دیا. بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. سورہ صاد کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بھی قرآن مجید کے ان مشکل ترین مقامات میں سے ہے کہ جس کو سمجھنے میں مفسرین نے بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ یہ جو انہوں نے دعا مانگی یہ کب مانگی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی کے اوپر جَسَدًا، ایک جسم. ثُمَّ أَنَابَ، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا قال رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی، اور مجھے عطا کر ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ ایسی بادشاہت کو جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کی گئی ہو. یہ بات مفسرین نے اس میں مختلف اقوال بیان کیے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا گیا اور ایک جسد جو ہے وہ ان کی کرسی پر ڈال دیا گیا
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کو عطا نہ کی گئی ہو۔ آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے اقوال آپ کو اس میں ملیں گے۔ کیونکہ بنی اسرائیلی روایات سے اور کچھ خود ساختہ باتوں سے لوگوں نے جو ہے وہ باتیں بنائی ہیں، لیکن اس کو میں جو سمجھا ہوں دو تفاسیر کے حوالے سے۔ ایک تفسیر اس کی وہ ہے جو حدیث نے کی ہے، اور ایک تفسیر اس کی وہ ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں کی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر جو بات میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے تو اس بات کا انکار کر دیا ہے جو یہ حدیث ہے، جبکہ وہ اس بات کو انکار تو نہیں کیا، اس کی تعویل انہوں نے کی ہے۔ حدیث پہلے سن لیتے ہیں جو کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ سندن یہ حدیث بالکل درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عقلاً چونکہ درست نہیں ہے لہذا وہ اس کے تعویل کر دیتے ہیں، جبکہ عقلاً بھی کوئی ایسی محال بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک رات حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ آج میں اپنی تمام ازواج سے کہ جن کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے حدیث کے اندر، تعلقات قائم کروں گا، مباشرت کروں گا، اور اس سے اللہ رب العزت مجھے جو اولاد عطا فرمائے گا تو اس سے مجاہد میں ان کو بناؤں گا، یعنی گویا 100 مجاہد جو ہیں وہ اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے کسی بھی عورت سے اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے اولاد ہوتی سوائے ایک بیوی کے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ایک پہلو سے کمزور تھا، ایک پہلو سے کمزور تھا۔ اب بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعتاً یہ ممکن نظر نہیں آتا، یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک رات کے اندر اتنی زیادہ ازواج کے ساتھ تعلقات قائم کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس کی مختلف تعویلیں کی، جن میں سے مولانا مودودی بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، سندن صحیح ہے، اور مانا ہے اس بات کو کہ اس کے تمام طرق صحیح ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عقلاً یہ نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے انہوں نے ایک تعویل اس کی، اور وہ تعویل انہوں نے یہ کی کہ یہ ان باتوں میں سے تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف لوگ بیان کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہا کہ یہ بات لوگ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خلاف، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی مولانا مودودی نے ایک تعویل کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقلاً یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ایک نبی کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت نبیوں کے اوپر معجزات کا ظہور کیا کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اگر اللہ رب العزت ایک رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروا سکتے ہیں، تو معجزانہ طور پر ایک نبی کو یہ طاقت عطا کر دینا کہ وہ ایک رات میں اپنی 100 ازواج کے ساتھ تعلقات قائم کر لے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ عقل میں نہیں آئے گی، لیکن عقل میں لانی کیوں ہے؟ عقل میں لانی نہیں ہے، کیونکہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ سمجھا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی ہونے کی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا، تو ان کے اندر یہ طاقت اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور جس طرح بھی ہوا بہرحال کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے، اس لیے ہم مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے حدیث کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی چون چراں کے، بغیر اس میں تبدیلی کیے ہوئے۔ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو گئی، یہ پتہ چل گیا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو پھر ہم اس میں کسی تعویل کی گنجائش بلا وجہ، کوئی وجہ ہو کہ اس کے خلاف حدیث ہو، کوئی اس کے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، تو ہم اس کو بلا چون چراں مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دو باتیں ہو گئی، حدیث تو ہم نے مان لی۔ اب اگلی بات جس سے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ
انہوں نے اپنے انداز میں لکھی، انہوں نے اس حدیث کو ایک طرف رکھ دیا اور پھر انہوں نے یہ بات لکھی کہ دراصل ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ نہ تو قرآن نے واضح کی ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کہیں بنی اسرائیل روایات میں ہے، یہ مفسرین کے اقوال ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے میں پہلے ذکر کر چکا کہ یہ قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے سمجھنا اس کو، جس پر مفسرین نے بہت طویل گفتگو کی ہے۔ اب انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں مانگی اور وہ جسد سے مراد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ جس طرح میں بادشاہ ہوں، جس طرح مجھے سلطنت ملی ہے، میری اس سلطنت کو میری آنے والی نسلوں میں چلانا، میری اس سلطنت کو میری آنے والی نسلوں میں چلانا۔ لیکن جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا اور جو بیٹا ہوا وہ بیٹا معذور ہوا، تو انہیں اس بات کا، اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری آگے نسلوں میں تو کوئی ایسا اب نہیں ہے جو میری اس سلطنت کو قائم رکھ سکے یا کچھ دن بھی چلا سکے، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ تو اس جسد سے مراد وہی بیٹا جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ جو کمزور پیدا ہوا اور اس کو دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے حدیث ایک طرف کر دی، باقی بات یہی انہوں نے بیان کی، لیکن انہوں نے حدیث جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو ایک طرف کر دیا کہ وہ عقل کے خلاف آتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حدیث کو اور اس بات کو، مفسرین کے اقوال کو اور مولانا مودودی کی اس بات کو، دونوں کو اگر ہم کمبائن کر کے سمجھیں، دونوں کو اگر ہم جوڑ کے سمجھیں کہ اس جسد سے مراد وہی جسد ہے جس کا، یعنی اس جسم سے مراد وہی جسم ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے، تو بات سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ اہم ترین باتیں اور مقامات تھے جن کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سب سے بڑی خاص بات جس کو قرآن نے بارہا ذکر کیا وہ یہ تھی کہ ایسے عظیم بادشاہ اور ایسی عظیم سلطنت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی تکبر کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا فضل قرار دیا اپنی بادشاہت کو، اللہ کی رحمت قرار دیا اپنی بادشاہت کو، اللہ سے شکر مانگا، اللہ سے ناشکری نہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ایک طبقہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا ایسا ہے جو اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود رہا اور اس وقت بھی موجود تھا، جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ ایسی روایات گھڑی ہیں جن میں نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی برا کہا گیا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر تک کی باتیں کی گئی ہیں۔ اور ایک زندگی سے وابستہ اہم واقعہ اور بھی ہے جو سورۃ البقرہ میں، اس کے لیے الگ پورا ایک موضوع چاہیے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ بیان کریں گے۔ وما کفر سلیمان، جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کا ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دور میں جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا دنیا میں آنا، جادو کا جو ایک پورا چیپٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا، وہ چونکہ ایک الگ پورا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔